ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وحين الجهر ولا تكن من الغافلين. ذکر اللہ کی فضیلت کے متعلق قرآن اور حدیث سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے یہ بہت فضیلت والا عمل ہے، یعنی اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو تو اس کے بدلے میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی انسان جب زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو انسانوں کی مجلس سے بہترین مجلس فرشتوں کی مجلس ہے۔ اس مجلس میں اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حالت میں، چاہے وہ بیٹھا ہو، لیٹا ہو، چل پھر رہا ہو، ہر وقت اس کو ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو دنیا کی سہولیات ہے، کسی بھی چیز کے اندر اللہ رب العزت نے سکون اور اطمینان نہیں رکھا۔ سکون اور اطمینان اگر اللہ کی ذات نے کسی چیز میں رکھا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کے دل کو اگر سکون مل سکتا ہے تو اس کے دل کو سکون دینے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، لوہے کو جب زنگ لگتا ہے تو اسے ریگمال وغیرہ کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے، لیکن دلوں کو اگر زنگ لگ جائے تو دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو مانجنے کا، اس زنگ کو ختم کرنے کا کوئی نسخہ یا کوئی طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت ذکر اور قرآن کی تلاوت۔ یعنی جب انسان کا دل گناہوں سے سیاہ ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے جو چیز لازم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، جس کے متعلق فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، لیکن جب اعمال کے ترازو کے اندر اسے تولا جائے گا تو وہ انتہائی وزنی اور بھاری ہوں گے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ۔ تو اب یہ اتنے عظیم کلمے ہیں، ان کو یہ عظمت جو ملی کہ جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ وزنی ہوں گے، یہ اللہ کے ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھے ہوں تب بھی ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہو، لیٹے ہوں تب بھی ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہو، چل پھر رہے ہوں تب بھی ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہو۔ اور خدا کی قسم، جن کو
اللہ کے ذکر کی مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے تو انہیں پھر دنیا کی کسی چیز میں اللہ کے ذکر کے علاوہ ان کو سکون، مٹھاس اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا